کیا نمازوں کے بعد یا عام مجالس میں ذکر بالجار اونچی آواز میں ذکر کرنا کیا جائز ہے؟ ذکر بالجار کرنا درست ہے اونچی آواز میں فرض نماز کے بعد یا عام مجالس میں؟ لہٰذا اس سوال کے جواب کے لیے جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ ذکر بالجار کی جو احادیث ہیں کیا ان کے درمیان کوئی تعارض ہے؟ کیا منع کی اور اس بات کی روایتیں پائی جاتی ہیں کتب احادیث میں، ذخیرہ احادیث میں؟ دیکھیے صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 84، صحیح مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ فرض نماز کے بعد لوگوں کا معمول تھا کہ وہ بلند آواز سے ذکر کرتے، تو وہ کہتے ہیں کہ جب وہ اللہ اکبر سبحان اللہ اللہ اکبر الحمدللہ حمدن طیبا کثیرا فرض نماز کے بعد جب سلام پھیرا جاتا تو اللہ اکبر کی آواز بلند ہوتی، تو ابن عباس کہتے ہیں تو مجھے اس آواز کے بلند ہونے سے پتہ چل جاتا کہ نماز ہو گئی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ زمانہ عہد نبوی میں ذکر جو تھا وہ رائج تھا، لوگ ذکر اجتماعی بھی کرتے تھے اللہ اکبر، لہٰذا فرض نماز سے فارغ ہو کر بلند آواز سے ذکر کرنا یہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں یہ ثابت ہے۔ لہٰذا جس طرح یہ ثابت ہے اسی طرح احادیث کے اندر ذکر بالجار کا جہاں ثبوت ہے وہاں ذکر بالسر یعنی آہستہ ذکر کرنے کی بھی روایات موجود ہیں۔ مثلا ایک حدیث یہ بھی آتی ہے کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جب ذکر کرتے ہو تو یاد رکھو تم کسی بہرے اور غیب کو نہیں پکار رہے، اللہ تمہارے دلوں کی آواز کو بھی جانتا ہے، یہ بھی حدیث ہے۔ اسی طرح کی بھی حدیث ہے کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین ذکر وہ ہے جو مخفی اور پوشیدہ ہو، کیونکہ وہ جو پوشیدہ اور مخفی ذکر ہوتا ہے وہ ریاکاری سے دور ہوتا ہے، یہ بھی حدیث ہے۔ اس طرح کی بھی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جار کے ساتھ ذکر کرنے والوں سے جو اونچی آواز میں ذکر کر رہے تھے ان سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اپنی جانوں کے ساتھ نرمی کرو۔ اور قرآن پاک میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے دل میں یاد کرو عاجزی اور خوف سے، اور زبان سے بغیر جہر کے آہستہ آہستہ ذکر کرو۔ بات ذہن میں آ گئی ہے؟ قرآن پاک میں ہے کہ اے رسول جب تم سے میرے بندے سوال کریں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ ادعونی أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ اور الفاظ آتے ہیں خفیہ کے بھی آتے ہیں اور گریہ و زاری اور الہا کے ساتھ کے بھی الفاظ آتے ہیں کہ اللہ کو یاد کرو تو آہستہ کرو، خفیہ طریقے پر کرو، تو میں پکار کرنے والے کے قریب ہوں اور میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوا کہ ذکر بالجہر کی روایتیں بھی ثابت ہیں اور ذکر بالجہر کے مد مقابل آہستہ ذکر کرنے کی ذکر بالسر کی بھی روایتیں ہیں، تو کیا ذکر بالجہر کی اور ذکر بالسر کی روایتوں کے درمیان جو تعارض ہے اس میں تطبیق کیا ہے؟ تو لہٰذا اب سن لیجئے، تعارض بھی ذکر کرتا جاتا ہوں جواب بھی دیتا جاتا ہوں۔ لہٰذا پہلا تعارض یہ ہے کہ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے دل میں یاد کرو عاجزی اور خوف کے ساتھ، اور زبان سے بغیر جہر کے ساتھ آہستہ آہستہ یاد کرو، تو اس کا پھر کیا جواب ہے؟ تو لہٰذا اس کا جواب مفسرین نے، محدثین نے، فقہاء نے یہ دیا، علماء امت نے، اہل فتاویٰ نے یہ جواب دیا کہ یہ آیت مکی ہے۔ جب مسلمان نماز میں بلند آواز کے ساتھ قرآن مجید پڑھتے تھے تو مشرکین مکہ اس کو سن لیتے تھے، جب وہ سنتے تھے قرآن کو تو وہ مشرکین مکہ قرآن کو برا بلا کہتے تھے، تو لہٰذا مسلمانوں کو بلند آواز کے ساتھ ذکر یعنی تلاوت کرنے سے منع کر دیا گیا تاکہ مشرکین کو مذمت کرنے کا موقع نہ ملے۔ ایک دوسرا جواب کیا ہے کہ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب عام مسلمانوں کو نہیں ہے، عام مسلمانوں کو بلند آواز کے ساتھ
ذکر کرنا چاہیے تاکہ ان کے دل سے وسوسے جو ہیں وہ دور ہو جائیں، تاکہ ان کی توجہ ایک جگہ پر مرتکز ہو جائے۔ پھر ایک جواب اس کا یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام جب سفر پہ جاتے تھے تو بواز بلند غزوات میں جب وہ ذکر کرتے تو مشرکین کو اور کفار کو اور جن کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے جا رہے ہوتے تھے ان کو خبر ہو جاتی راستوں کی، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو منع کیا کہ تمہارے جانے سے پہلے وہ تمہارے لیے حملہ آور ہونے کے لیے پلاننگ اور منصوبہ بندی کر لیتے ہیں۔ لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حالت سفر میں تم اونچی آواز میں ذکر نہ کرو تاکہ کہیں دشمن اٹیک کرنے کا پلان تمہارے جانے سے پہلے نہ بنا لے۔ اب بات ذہن میں آ گئی، وہ حالت سفر میں منع کیا گیا، اس کا ایک سیاق و سباق تھا۔ اسی طرح اس کا جواب یہ بھی ہے کہ جہر سے مراد کیا ہے؟ محدثین نے، فقہا نے، علماء امت نے کہا، فقہا نے کہا، اہل فتاوی نے کہا، انہوں نے کہا جہر سے مراد ہے چلا چلا کر ذکر کرنا، چیخنا چلانا۔ اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا، اور یہ تمام فقہا نے کہا بھی چلا چلا کر اس انداز میں ذکر کیا جائے کہ جس سے لوگوں کی نماز میں خلل آئے، لوگ بھی ڈسٹرب ہوں۔ اس سے مراد یہ ہے۔ یہ بھی جواب دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تم کسی بہرے اور غیب کو نہیں پکار رہے، تو لہٰذا اس تعارض کا یہ جو حدیث ہے اس کا پھر کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ذکر سے مراد وہ ذکر ہے جس میں بہت زیادہ افراط یعنی چلا چلا کر ذکر کرنا، اس سے منع کرنا ہے۔ ایسا ذکر کہ جس سے انسان کے کان بھی سنے اور نال کے قریب کے بھی۔ اگر کسی کی کوئی رکعت رہ گئی ہے تو وہ اس کی نماز میں بھی خلل، جو پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو لہٰذا جو ذکر بالجہر کو منع کرتے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے اس طرح کہ وہ ان احادیث پر غور کریں، اور جو ذکر بالجہر کرتے ہیں وہ بے سر والی روایات کو بھی دیکھیں کہ اعتدال پیدا کریں۔ نمازوں کے اندر کھلبلی، بے سکونی، اضطراب اور پھر طبی رجحان بھی تو ہوتے ہیں نا، میلان بھی ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین ذکر وہ ہے جو مخفی اور پوشیدہ ہو، کیونکہ وہ ریاکاری سے کیا ہوتا ہے؟ دور ہوتا ہے۔ لہٰذا یہاں ریا کی نیت سے ذکر بالجہر کی ممانعت آئی ہے، ریاکاری کے خدشے اور شک۔ تو لہٰذا اگر ریا کا شائبہ نہ ہو تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو لہٰذا مستحب اور سنت بہترین افضل اور اولیٰ کیا ہے کہ بالکل ایسی آواز میں کرنا کہ اپنے کان بھی نہ سنیں، یہ بھی درست نہیں ہے، اور اتنا چلا چلا کر کرنا وہ بھی درست۔ اعتدال خیر الامور اوسطها۔ تو لہٰذا ذکر بالجہر کرنا موقع اور مصلحت کو دیکھا جاتا ہے کہ کہاں یہ ذکر بالجہر، لہذا جہاں نماز لوگ نفل نمازیں پڑھ رہے ہیں، یا ویسے دیکھیں نا مثلا ایک اسٹیشن کی، ایئرپورٹ کی، مسافروں کے آنے جانے کی مسجد ہے کہ جہاں لگاتار مسلسل لوگ کیا کرتے رہتے ہیں؟ نماز پڑھتے رہتے ہیں، مسافر پیسنجرز آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ اگر وہاں بندہ ذکر بالجہر اتنی اونچی آواز میں کرے تو لا مالا لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو لہذا وہاں اعتدال ضروری ہے۔ ذکر بالجہر کی الگ ایک مجلس ہے کہ جہاں مشائخ کرام نے باقاعدہ ذکر بالجہر کروانا ہے، تو وہاں تو ایک ماحول ہوتا ہے نا، سب لوگ نماز پڑھ رہے تھے، تو لہٰذا وہاں ذکر بالجہر کرنا درست ہے، جائز ہے، منع نہیں ہے۔ تو لہٰذا ذکر بالجہر کرنا موقع اور مصلحت کو دیکھا جاتا ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ ایک وقت میں ایک غزوہ تھا اور بلند آواز سے ذکر کرنا وہ مصیبت کو دعوت دینے والا تھا، کیونکہ میدان جنگ میں اپنے مورچوں کو، اپنے راستوں کو مخفی رکھا جاتا تھا، لوگوں کو اپنے مورچے مخفی رکھنے تھے کہ کہیں دشمن کو پتہ نہ چل جائے۔ اس وقت مصلحت وقت یہ تھی کہ ایسا ذکر کیا جائے تاکہ لوگوں کو راستے کا پتہ نہ چلے۔ یہ حکمت جنگ کے بھی خلاف تھا اونچی آواز میں ذکر کرنا۔ تو لہذا امام ابن حجر عسقلانی نے، امام بخاری نے جو کتاب الجہاد میں اس روایت کو لے کر آئے ہیں، تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ بلند آواز کے ساتھ ذکر کرنے کی جو قرات ہے وہ صرف میدان جنگ کے وقت کے ساتھ مخصوص ہے، کیونکہ محدثین نے جو ابواب قائم کیے ہیں، جو ذکر بالجہر کی منع کی جو روایت ہے وہ امام بخاری کتاب الجہاد میں لے کر آئے ہیں۔ تو لہذا یہ جنگ کے وقت کے ساتھ مخصوص ہے تاکہ دشمن کو مسلمانوں کی جگہ کا پتہ نہ چلے۔
اب ذہن میں بات آ گئی. تو لہٰذا ہر شے کا اپنا ایک سیاق و سباق ہے. تو قرآن میں ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو کہو کہ انی فینی قریب، کہ میں قریب ہوں، قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی پکار کو، سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. تو اس آیت کریمہ کا مطلب بھی کیا ہے کہ جو یہ سمجھ کر ذکر بالجار کریں کہ خدا بندوں سے دور ہے، نعوذ باللہ، اور بغیر بلند آواز کیے وہ کسی کی نہیں سنتا، تو یہ خیال باطل ہے، یہ کفر ہے. اس خیال کی اصلاح کرنے کے لیے یہ قرآن کی آیت ہے. تو لہذا جس کے گمان خیال میں یہ آئے کہ اللہ اونچا سنتا ہے، ایسا نہیں سنتا، سن نہیں سکتا، تو لہذا یہ عقیدہ کسی بھی مسلمان فرقے کا، مشائخ کا، اولیاء کرام کا، بزرگان دین کا، وہ جو بھی ذکر بالجار، وہ قادریہ سلسلے میں ہو، چشتیہ سلسلے میں ہو، سہروردیہ سلسلے میں ہو، کسی بھی. تو لہٰذا بات یہ ہے کہ جو نقش بندی سلسلے میں جو ذکر جاری نہیں ہے، سری ہے، تو ان کے ہاں افضل وہ طریقہ ہے، ذکر بالجار کو منع وہ بھی نہیں کرتے. بات ذہن میں آئی. تو لہٰذا جو ذکر بالجار کرنے والے سلسلے کے مشائخ ہیں وہ بھی ذکر بالجار کو افضل کہتے ہیں، بدعت ایسا ذکر کرنے کو وہ بھی نہیں کہتے. تو لہٰذا جن کو صحیح سلسلے کے مشائخ کے اوراد کے بارے میں معلوم ہے کہ ذکر نقش بندی سلسلے کے اندر سلسلہ ذکر بالجار کا جو ہے وہ افضل ہے کہ ایسا کیا جائے، اور دیگر سلسلوں کے اندر ذکر بالجار کرنا افضل ہے، لیکن ممنوع تو ایسا کرنا ان کے ہاں بھی نہیں ہے. تو لہٰذا بات یہ ہے کہ ہر مسئلے کے بارے میں جو حدیث آپ اور میں کوٹ کر رہے ہیں اس کے درمیان تطبیق ہے، اس تطبیق کو سمجھنا ضروری ہے.